کردو میں شتیال کے قریب مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، 30 مسافر جاں بحق، زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک، اموات میں اضافے کا خدشہ، گلگت راولپنڈی جانے والی مسافر کار سے ٹکرانے کے بعد کھائی میں جا گری۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے ہر طرف تباہی کی دردناک داستان، اموات کی مجموعی تعداد 5000 سے زائد ہو گئی، 20,000 سے زائد زخمی، ترکی میں 3500 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، شام میں 1500 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے، ترکی میں 5775 عمارتیں زمیں بوس، گزشتہ روز 7.8 شدت کے قیامت خیز زلزلے کے بعد آفٹر شاکس جاری۔ چیخیں، التجائیں اور سسکیاں، ترکیہ میں ملبے تلے دبی ننھی پری کی فریادوں نے دل دہلا دیے، زندہ نکالی گئی ایک بچی کے والدین سے ملاقات کے جذباتی مناظر، ملبے تلے مزید ہزاروں افراد کے دبے ہونے کا خدشہ، سخت سردی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے زندہ بچنے کی امیدیں دم توڑنے لگیں، عالمی ادارے صحت نے زلزلے میں 40,000 سے زائد اموات کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ترکی کے 10 صوبے آفت زدہ قرار، 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی کا نفاذ، ترک صدر طیب اردوان کی عالمی برادری سے مدد کی اپیل، کہا ہمیں ایک ایسی آفت کا سامنا ہے جو شاید تاریخ کی سب سے بدترین آفت ہے، مشکل کی گھڑی میں ترک عوام کا جذبہ ایثار بھی مثال بن گیا، ترک صدر کی اپیل پر مختلف شہروں میں خون کے عطیات دینے والوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ برادر ملک ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے وزیر اعظم ریلیف فنڈ قائم، وزیر اعظم ریلیف فنڈ G12166 کا نوٹیفیکیشن جاری، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ترک عوام سے جاری یکجہتی، وزراء کا 1 ماہ کی تنخواہ زلزلہ متاثرین کو عطیہ کرنے کا اعلان، وزیر اعظم ترکیہ میں نقصانات پر افسوس کے لیے کل انقرہ جائیں گے، کہا ترکیہ نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، ہم بھی اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کی جانب سے امدادی سامان کی پہلی کھیپ ترکیہ پہنچا دی گئی، پاک فضائیہ کا پہلا طیارہ امدادی سامان لے کر ترکیہ پہنچ گیا، وفاقی حکومت کی ہدایت پر PIA کا طیارہ 51 رکنی ریسکیو ٹیم لے کر آج استنبول پہنچے گا، آرمی چیف کی ہدایت پر 2 فوجی دستے بھی روانہ کر دیے گئے، پنجاب سے ریسکیو 1122 کا عملہ ترکیہ روانہ۔ بھرو تحریک کی دھمکیوں کے بعد عمران خان کی قلعہ بازیاں، تحریک کو انتخابات سے مشروط کرنے کے بعد اب آئینی ماہرین سے رائے طلب، چیئرمین PTI نے اپنے نااہل ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا، کہا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے مجھے نااہل کروایا جا رہا ہے، یہ الزام بھی لگا دیا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے جنوبی وزیرستان کے 2 لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان پر پھر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، حاضری سے استثناء کی اپیل منظور، سیشن کورٹ اسلام آباد نے کہا کہ اس طرح فرد جرم کیسے عائد ہوگی، سابق وزیر اعظم نے سینئر وکیل خواجہ حارث کی خدمات حاصل کر لیں، عمران پر مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے کا الزام، اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا، سماعت 9 فروری کو ہوگی۔ عمران خان نااہلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل، چیف جسٹس عامر فاروق سربراہ ہوں گے، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد بینچ کا حصہ ہیں، سماعت 9 فروری کو ہوگی، عمران خان کو مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا الزام۔ عمران کے 2 ہی کام ہیں، بھاگنا اور چھپنا، کب تک تاخیری حربے استعمال کریں گے، عطا تارڑ کا سوال، عدلیہ سے روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کی اپیل، کہا کہ یہ کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے سے روک رہے ہیں، جیل بھرو تحریک در حقیقت عدالت سے استثناء لینے کی تحریک ہے۔
शेख रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने महफूज फैसला सुना दिया। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद किया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को कराची के आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मलिर कैंट में नमाज जनाजा अदा की गई। अस्करी हुक्काम, MQM के रहनुमाओं और अरकान कौमी सूबाई असम्बली की शिरकत। हुकूमत ने IMF के सख्त शराइत पर रजामंदी का इजहार कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 30% तक का इजाफा, 4 से 10 रुपए फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। हुकूमत गैस टैरिफ में इजाफे पर भी तैयार। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से जायद अखराजात पर कटौती। तरक्याती बजट पर 300 अरब कम करने का इम्कान। सब्सिडी भी महदूद की जाएगी। पाकिस्तान से रोजाना 50 लाख डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। इससे मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ये स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है। अमरीका और यूरोप ने तालिबान को अरबों रुपए के ज़खायर तक रसाई से इनकार कर रखा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में डेफ रीच स्कूल कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। तरबियतगाह का दौरा, बच्चों से बातचीत, उनसे घुल मिल गए। उन्होंने बच्चों की सरगर्मियां भी देखी। खिताब में कहा, डिजिटल इशारों की ज़बान सीखने का प्रोग्राम देखा। ये बहुत हैरत अंगेज और अनोखा वसीला है। इससे सलाहियतों में इजाफा होगा। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। कौम और फौज ने जिस तरह मुकाबला किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सदर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। पेशावर में लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा। पुलिस लाइंस धमाके के जख्मियों की अयादत की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान से मुलाकात। अमन व अमान से मुताल्लिक बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सूबे में इंतखाबात के लिए तैयार है। IG मुअज़्ज़म जहां की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। फोर्सेस की तैनाती का प्लान भी पेश। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर का इख्तियार है, हम मुआवनत करेंगे। मरीजों पर भी महंगाई के वार दवाओं की कीमत में 350% इजाफे की समरी तैयार कर ली गई। 119 दवाओं की समरी वफाकी काबीना को भेज दी गई। सर दर्द, बुखार, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर समेत दीगर दवाएं शामिल। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी का यू टर्न। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -10, कलाम -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और वालिद से तंग 2 कमसिन भाई मां की तलाश के दौरान खौफनाक जंगल में भटक गए। फिल्म द लॉन्ग डार्क ट्रेल का सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया।